الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج محرم الحرام کی 11ویں تاریخ ہے اور کل گزشتہ جو دن گزرا ہے وہ 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا. اور اس دن کی فضیلت سے متعلق گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا، اور اس میں ایک فضیلت یہ بتائی گئی تھی کہ اس دن مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دن کا اضافہ کرتے ہیں 9 محرم کو یا 11 کو. یہ سنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس ایک روزے محرم کی وجہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اسی تاریخ کو 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہے، حضرت علی کے نور عین ہے، حضرت حسن کے چھوٹے بھائی ہے، تمام صحابہ کے چہیتے ہیں، مسلمانوں کے سردار ہے، مسلمانوں کے محبوب ہے. ان کی شہادت کا واقعہ 10 محرم کو ہوا ہے. کربلا کی سرزمین جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے ظالموں نے ظلماً شہید کر دیا اور نواسۂ رسول کا خون بہا کر پوری امت کو بہت بڑا صدمہ پہنچایا. اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا
کہ وہ کیسے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے نواسہ رسول پر تلواریں اٹھائی اور ان کا ناحق خون بہا کر اللہ کے غضب کو دعوت دی، اپنی آخرت تباہ و برباد کی اور اپنے لیے برے انجام اور برے ٹھکانے کا بندوبست کیا، دنیا اور آخرت میں رسوا ہوئے۔ لیکن میرے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نواسہ رسول کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا جو ان کے شایع نشان تھا۔ دنیا سے تو لوگ جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو کر دنیا سے جاتا ہے، کوئی کسی صدمے سے دوچار ہو کر ہارٹ اٹیک میں مر جاتا ہے، کوئی کسی اور حادثے میں موت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وہ نواسہ رسول تھے، ان کی بہت بڑی شان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو مزید بلند کیا تو ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہم ان دنوں میں خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عقیدت اور محبت ہے، وہ عقیدت اور محبت مسلمانوں میں اور زیادہ ہو، ان کے طریق پر، ان کی سنت پر، ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کی ولادت شعبان کے مہینے میں 5 شعبان کو 4 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے 4 سال آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت کی خبر ملی، خوش ہوئے، تشریف لائے، اور احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بھائی حضرت حسن اور آپ یعنی حضرت حسین دونوں کی پیدائش پر دونوں کے عقیقے کا انتظام خود فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بھائیوں سے، حضرت حسن سے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے بہت محبت کیا کرتے تھے، انہیں پیار کیا کرتے تھے، انہیں گود میں اٹھاتے تھے، خود بھی محبت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی محبت کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے بہت سی احادیث ہے، علماء نے وہ احادیث جمع کی ہے، جو تقریباً 40 احادیث تو میری نظر سے گزری ہیں، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، آپ کی شان بیان کی گئی ہے، آپ کی منقبت بیان کی گئی ہے۔ لیکن میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے یہی سب سے بڑی فضیلت ہے اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، وہ یہ کہ آپ دونوں نواسہ رسول ہیں۔ اس فضیلت میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام صحابہ کی اپنی شان ہے، حضرت علی کی بھی اپنی شان، حضرت فاطمہ کی بھی اپنی شان، اور حضور پاک علیہ السلام کے چہیتے اگر ہے تو وہ حسن ہے اور حسین ہے۔
چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں چہیتے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی والدہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس گھرانے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرما کر وہ شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ وہ شان دنیا میں بھی آپ کی ہے اور آخرت میں جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام، مرتبہ اور شان عطا فرمائے گا۔ یہاں بھی سردار، وہاں بھی سردار۔ پھر ان کی ایک فضیلت وہ یہ کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورہ احزاب میں ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل فرمایا، اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی خوبیاں بیان کی، ان کی شان بیان کی، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے۔ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کی گھر والیوں، اہل البیت۔ ہمارے یہاں بھی جب کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، پھر اس کی بیوی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ نہیں کہتے تمہاری بیوی کا کیا حال ہے، بلکہ یوں پوچھتے ہیں گھر والی کا کیا حال ہے، گھر والی کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اصطلاح، اسی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی گھر والیوں کا، آپ کی بیویوں کا ذکر کیا اور شان بیان فرمائی۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے گندگی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں، اس لیے کہ اس آیت سے پہلے آپ دیکھیے تو وہ رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے سارا ذکر آپ کی بیویوں کا ہو رہا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ جس طرح اس فضیلت میں میری بیویاں شامل ہے، میری ازواج شامل ہے، حضور پاک علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس فضیلت میں میرے نواسے بھی شامل ہو جائے، میری بیٹی اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، میرے داماد اور میری بیٹی، میرے نواسے، یہ بھی شامل ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ان کو بلوایا۔ جب وہ چاروں آ گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں ان چاروں کو لیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے درخواست کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میری فیملی ممبر ہے۔ جو فضیلت آپ نے میری بیویوں کو عطا فرمائی ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ فضیلت ان کو بھی ملے، ان سے بھی گندگی دور کر دے، انہیں بھی اچھی طرح پاک کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اندر تھی جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی
تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے بھی شامل فرما لیجئے. تو ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت من اہلی، تو میری اہل میں سے، میری فیملی میں سے پہلے سے ہے. یہ روایات ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے. اور ایک روایت میں فرمایا انک الی خیر، تو پہلے سے اس خیر کے اندر ہے، تجھے تو اللہ نے اس میں شامل کر دیا ہے. اب اہل سنت والجماعت کا انصاف دیکھیے کہ اہل بیت حقیقت میں حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں ہیں جن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ان میں اس فضیلت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بھی شامل فرمایا. یہ ان کی خصوصیات ہے، یہ خصوصیت کسی اور کو نہ ملی. اور اہل سنت والجماعت یہ بیان کرتے ہیں جس طرح حضور پاک علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت میں ہے، اس فضیلت میں شامل ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس فضیلت میں جس طرح حضور کی بیویاں شامل ہے، اسی طرح اس فضیلت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین بھی شامل ہے. لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں، اس فضیلت میں تو حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ تو شامل ہے اور باقی آپ کی بیویاں شامل نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے ان کو نکال دے آپ، یہ ظلم ہے. اس لیے اہل بیت میں حضور کی بیویاں شامل ہے اس فضیلت میں، اور اسی طرح حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین بھی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، جو اللہ نے کہا اس کو بھی مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن بعض لوگ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پنج تن پاک، یہ پنج تن پاک یہیں سے نکالا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام تھے، آپ نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کو بلوایا، چادر ڈالی اور فرمایا اللہ ان کو پاک کر دے، تو وہ کہتے ہیں یہی پنج تن پاک ہے. ہم کہتے ہیں یہ پنج تن پاک ہے، حضور پاک علیہ السلام نے پاکی والی آیت میں ان کو شامل کیا، ان کے لیے دعا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی پاک ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. لیکن کوئی کہے نہیں یہی حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ تو پاک ہے، وہ ناپاک ہے، تو وہ تو ناپاک نہیں ہوں گی، لیکن اس کہنے سے اس شخص کا اپنا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ خود ناپاک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سمجھ میں آئی بات؟ پنج تن پاک ہم کہتے نہیں، حضور کی ازواج بھی پاک، حضور کی اولاد بھی پاک، حضور کی بیٹیاں بھی پاک، حضور کی بیویاں بھی پاک، حضور کے نواسے بھی پاک. ہم تو کہتے ہیں حضور کا جناب ایک ایک صحابی پاک، حضرت ابو بکر بھی پاک، عمر بھی پاک، عثمان بھی پاک، علی بھی پاک، یہ سب پاک ہے. ہم کہتے ہیں سب تن پاک، سب کے سب پاک ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، آپ کی زوجہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی. یہ روایت مستدرک میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے اللہ انی رأیت
حلمن منکرن اللیلتا، گزشتہ رات میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کَإِنَّهُ لَشَدِيدٌ، بہت ہی ڈراؤنا ہے۔ فرمایا کیا خواب ہے؟ میں نے خواب یہ دیکھا ہے اللہ کے رسول کے آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور میری گود میں آ گرا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا رأیت خیرن، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ تلد فاطمہ تو انشاء اللہ غلامن، فاطمہ کے یہاں بیٹا ہوگا، ابھی حسین پیدا نہیں ہوئے، اور اس کی پرورش تیری گود میں ہوگی۔ ام فضل کہتی ہے حضرت حسین پیدا ہوئے اور پھر میں ہی ان کی پرورش کرنے لگی، وہ میری گود میں پلنے لگے۔ ایک مرتبہ میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت حسین گود میں تھے، اور میں نے جا کر حضرت حسین آپ کے نواسے کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے نواسے کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ باتیں تو ان کو سمجھ میں آئے گی جن کے نواسے ہو، اور پھر وہ نواسے کو گود میں اٹھائے، پھر نواسے پر جتنا پیار آتا ہے، پھر دیکھیے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے نواسے پر کتنا پیار آتا ہوگا۔ ام فضل کہتی ہے میں اپنے کام کاج میں لگ گئی، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ الدُّمُوعَ، میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ابھی مجھے یہ خبر دی ہے، ان امتی ستقتل ابن ابنی ھذا، میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ ام فضل حیران ہو کر پوچھنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ کے اس بیٹے کو یعنی آپ کے نواسے کو آپ کی امت کے لوگ قتل کریں گے؟ فرمایا ہاں، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہاں کی سرخ مٹی بھی دی ہے۔ یہ حدیث مستدرک میں ہے، روایت موجود ہے، اگرچہ یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یہ حدیث، بہرحال اور بھی دوسری احادیث موجود ہے، ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ روایت اس لیے پڑھی ہے کہ بعض حضرات اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جو 10 محرم کو ماتم کرتے ہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت حسین پر سب سے پہلے حضور روئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اپنے ماتم کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت سے دلیل پکڑ رہے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام روئے ہیں، اور اس روایت سے استدلال کرنا بہت ماتم پر، یعنی ہر سال جو ماتم ہو رہا ہے جس میں مرد بھی ماتم کر رہے ہیں، عورتیں بھی ماتم کر رہی ہیں، اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، اس کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ بات غلط ہے۔ نمبر 1، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم کہاں کیا؟ کہاں اپنے آپ کو مارا پیٹا ہے؟ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ کوبی کی ہے، یا چہرے کو مارا ہے، یا اپنے گریبان پھاڑے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے تو وہ خبر سنی تو اس غم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہم بھی کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہر ان مسلمان کو مغموم کر دیتی ہے، اور اس غم کی وجہ سے آنسو اگر بہہ جائے تو گناہ نہیں ہے، اور اگر یہی دلیل ہے کہ آنسو بہہ جانے سے اور غم کی وجہ سے اگر کوئی رو جائے تو ماتم کرنا چاہیے، مارنا پیٹنا چاہیے اپنے آپ کو، تو پھر تو حضرت ابراہیم جو حضور پاک علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو آپ کی گود میں فوت ہوئے، اور صحیح روایت موجود ہے
حضور پاک علیہ السلام کی گود میں ہے، ان کا سانس اکڑ رہا تھا، آخری وقت تھا، نزع کی حالت تھی، معصوم بچہ، آپ کا اپنا سگا بیٹا، اور حضور پاک علیہ السلام رونے لگے، اور آپ نے فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم غم زدہ ہے۔ وہاں تو یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہم غم زدہ ہے، تو اگر حضرت حسین کے اس غم کی خبر پر حضور نے آپ کے آنسو بہیں، اس پر ماتم ہونا چاہیے، سینہ کوبی ہونی چاہیے، تو پھر تو حضرت ابراہیم کی جناب وہ رونے پر بھی ماتم ہونا چاہیے۔ وہاں تو حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں ان کی وہ فوت ہوئے ہیں، یہاں تو ابھی فوت ہی نہیں ہوئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضور پاک علیہ السلام کے آنسو بہے ہیں، یہ اس لیے نہیں بہے کہ وہ شہید ہوں گے یا شہادت کوئی بری چیز ہے، اس لیے کہ ان پہ ظلم ہوگا، اور یہ فطری چیز ہے۔ اولاد کا ظلم، اولاد کا صدمہ، اولاد پر کوئی ظلم ہو وہ برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ابھی حضرت حسین پیدا ہی نہیں ہوئے۔ غور فرمائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن 4 ہجری میں ہوئی ہے، اور شعبان میں، اس کے بعد 5 کو محرم آیا، 5 کو محرم آیا، 6 کو محرم آیا، 7 ہجری کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو اور 11 کو۔ حضور پاک علیہ السلام کا وصال 11 کو ہوا ہے، اور کس میں ہوا ہے؟ ربیع الاول میں۔ تو کتنی مرتبہ محرم آیا حضور پاک علیہ السلام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد؟ 7 مرتبہ۔ اگر 10 محرم کو ماتم کرنا سنت سے ثابت ہوتا تو حضور پاک علیہ السلام 7 مرتبہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد 10 محرم کا دن آیا ہے، آپ نے تو کوئی ماتم نہیں کیا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر یہ تو چھوڑیے، یہ بات تو پھر سب کو معلوم تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ، وہ خلافت کا زمانہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ تک 30 سال کا زمانہ ہے، 30 مرتبہ آیا محرم، کوئی ماتم نہیں۔ پھر آپ چھوڑیے، خود حضرت حسن موجود ہے، خود حضرت علی موجود ہے، وہ کیوں ماتم نہیں کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لہذا کھینچ تان کر آگے پیچھے سے زور زبردستی سے اپنے ماتم کو ثابت نہیں کر سکتا کوئی۔ اسلام نے صبر کی تلقین کی ہے، صبر کا حکم دیا ہے۔ صدمہ ہو، مصیبت ہو، اس وقت صبر کرو، یہ کسی بھی مذہب میں نہیں۔ مسلمان تو چھوڑیے، آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی اپنے آپ کو مارتا پیٹتا ہو، کسی بھی مذہب میں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضور پاک علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور پاک علیہ السلام کوئی چیز اٹھائے ہوئے تھے، اور اس پر آپ نے چادر ڈالی ہوئی تھی۔ تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، اللہ کے رسول یہ آپ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر ہٹائی تو ایک طرف حسن، دوسری طرف حسین۔ کتنا پیار تھا حضور پاک علیہ السلام کو ان سے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں. اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر. چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت حسن سے بھی محبت کرتے تھے، حضرت حسین سے بھی محبت کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے. حضرت علی ان کے والد، حضرت حسین کے والد بھی موجود ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پیارا چہرہ دیکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں یہ چہرہ علی تجھ سے نہیں ملتا، ان کی شباہت تو حضور سے ملتی ہے. اور حضرت علی یہ سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے حضرت علی یہ سن کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. ابو بکر فرما رہے ہیں تمہارے بیٹے کی شباہت تم سے نہیں ملتی، حضور سے ملتی ہے. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی حضور کی طرح تھے، ان کی شباہت، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شباہت بھی حضور پاک علیہ السلام کی طرح تھی. بعض روایات میں آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نصف اعلی، اوپر کا جو آدھا آپ کا جسم مبارک تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ آدھا جسم جو حضور پاک علیہ السلام کے جسم کی طرح شباہت عطا فرمائی تھی، اور جو باقی نصف تھا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شباہت رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر تھے آپ کو معلوم ہے جب خطبہ ہوتا ہے تو امام کھڑا ہوتا ہے. اتنے میں آپ کے یہ دونوں نواسے داخل ہوئے، اور روایت میں آتا ہے علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران، دونوں نے لمبی لمبی سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھی اور وہ آ رہے تھے، چلتے تھے اور گرتے تھے. بچے تھے تو چلتے چلتے گر پڑتے تھے. حضور پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو دیکھا، آپ نے خطبہ روک دیا، ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا، اپنے سامنے بٹھایا، پھر آپ ممبر پہ تشریف لائے، خطبہ شروع فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. میں نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو دیکھا کہ یہ چل رہے ہیں اور گر رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں اترا تاکہ میں ان کو بٹھا دوں. یہاں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجئے، حضور پاک علیہ السلام اپنے دونوں نواسوں سے پیار کرتے تھے، اور صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ آپ کے چہیتے ہیں، اور وہ چل رہے ہیں، گر رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی صحابی کھڑے ہو کر ان کو نہیں بٹاتا. غور کیا ہے آپ نے؟ کوئی صحابی کھڑے ہو کر ان کو بٹاتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو، صحابہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کو یہ مسئلہ حضور پاک علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو پھر تم کوئی کام نہ کرو. ہمارے یہاں تو خطبہ ہو رہا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، موبائل فون پر جواب دے رہے ہیں، جی میں جمعے میں ہوں، خطبہ سن رہا ہوں. بھئی کہاں سن رہے ہیں آپ، تو بات کر رہے ہیں. جمعے کے خطبے میں آپ کسی کو دعوت بھی نہیں دے سکتے ہیں معروف کی، منکر سے روک بھی نہیں سکتے ہیں. ایک آدمی اگر بات کر رہا ہو، آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے بات مت کرو.
اگر آپ کہیں گے تو آپ کے جمعے کا ثواب ختم، جمعے کی فضیلت سے آپ محروم ہو گئے۔ لیکن ہمارے یہاں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں معلوم، ہم تو آتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے کہ جی میں مسلمان ہوں، جمعہ تو کم از کم پڑھنا چاہیے، اور ان بیچاروں کو معلوم نہیں جمعے کے آداب کیا ہے۔ بہرحال یہ وقت نہیں میں تفصیل سے آگے اس پہ بیان کروں۔ حضور پاک علیہ السلام کو جس طرح حضرت حسن اور حسین سے محبت تھی، اسی طرح صحابہ کو بھی آپ سے محبت تھی۔ چنانچہ بخاری میں روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں، اور یہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور ان کی فیملی اور ان کی اولاد، اور دوسری طرف حضرت علی، حسن، حسین اور ان کی اولاد، ان کو آپس میں وہ الگ الگ فرقے بنا کے رکھا ہے انہوں نے، اور امت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے عقائد کو برباد کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ میں بھی بڑا اختلاف تھا، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ آپ حدیث کھولے تو آپ حیران رہ جائیں گے ان میں کتنا پیار تھا۔ حضرت عمر کے بیٹے ہیں ابن عمر، مکے میں بیٹے، اور ابن عمر بہت بڑے عالم ہیں صحابہ میں۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر بہت بڑے مفتی ہیں، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب محصور ہوئے اور ان کو شہید کیا تو شہادت سے پہلے حضرت عثمان نے حضرت ابن عمر سے مشورہ لیا تھا، اور حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ خلافت مت چھوڑو۔ حضرت عثمان خود بڑے صحابی ہے لیکن فتویٰ حضرت ابن عمر سے لے رہے ہیں۔ ابن عمر کی بہت بڑی شان ہے، وہ مکے میں بیٹھے ہیں، لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، حج کے دن تھے، عراق کے لوگ، کوفہ کے لوگ، جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ دیا تھا، ہزاروں خطوط لکھ کر آپ کو بلوایا، آپ نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا اپنے جانے سے پہلے کہ تم جاؤ کوفے کی حالات دیکھ کر ہمیں خط لکھو۔ مسلم ابن عقیل کوفہ گئے، 18,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، لیکن جب ابن زیاد آیا اور اس نے دم کھایا ان کو، وہ 18,000 سب کے سب غائب ہو گئے، اور مسلم ابن عقیل کوفہ میں اکیلے رہ گئے۔ کوفہ کے ہزاروں کی آبادی میں ایک بھی شخص مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے والا نہ رہا۔ یہ اتنے بڑے دغاباز لوگ تھے، اور یہ نام پڑھتے تھے حضرت علی کا کہ ہم ان کے عاشق ہیں، حضرت حسین کا کہ ہم ان کے عاشق ہیں۔ ان عاشقوں کا حال دیکھیں، ایک بڑھیا نے رات کو پناہ دی، وہ سارے کوفے کے مردوں سے وہ بڑھیا اچھی نکلی، لیکن اس کا بیٹا وہ خود جا کر حکومت سے شکایت کی کہ جس کو آپ تلاش کر رہے وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ مسلم ابن عقیل پکڑے گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دیا۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے کوفیوں نے شہید کیا، اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دھوکہ دیا، خطوط لکھے، اور پھر آپ کربلا میں آپ شہید ہوئے، اور وہی کوفی تھے، وہی کوفے میں پلان بنا، کوفہ کے لوگ آئے، آپ نے وہ خطوط ان کو دکھائے کہ دیکھو تم نے یہ خطوط ہمیں لکھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ایسے جھوٹے، ایسے منافق، ایسے دغاباز دنیا کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ کوفے کے لوگ کچھ حج کرنے آئے، یہ بخاری میں روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں بیٹھے ہیں، حرم شریف میں لوگ مسئلہ پوچھنے آ رہے ہیں۔ ایک عراقی یعنی وہاں کوفے کا ایک شخص، اس نے آ کر ابن عمر سے ایک مسئلہ پوچھا کہ جی احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا چاہیے، جانور کا شکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو مارنا نہیں چاہیے۔
یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں ہو اور اگر وہ مکھی مار دے، ایک مکھی مار دے، تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ حضرت ابن عمر کو بڑا غصہ آیا، بہت غصہ آیا، وہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے، لیکن آپ کا حضرت حسین سے پیار دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کا پیار دیکھے۔ ایک شخص مسئلہ پوچھ رہا ہے حرم میں، کوفہ سے آیا ہے، عراق سے آیا ہے، کہ ایک شخص نے احرام کی حالت میں مکھی مار دی۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے زور سے آواز لگائی اور لوگوں کو، مسلمانوں کو حرم شریف میں متوجہ کیا کہ اہل العراق یسألوننی عن الذباب، یہ عراق کے لوگ آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی مار دی تو کیا کفارہ ہوگا، کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کسی نے احرام کی حالت میں مکھی مار دی؟ فرمایا یہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اہل العراق یسألوننی عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی دغاباز لوگ ہیں جنہوں نے کوفے کے اندر بیٹھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسہ رسول ہے ان کو قتل کیا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہمارے ریحانی من الدنیا، یہ دونوں بھائی حسن حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ تم نے حضور کے پھول کو، حضور کے نواسے کو، حضور کے چہیتے نواسے کو تم نے قتل کیا، ظلم کیا، شہید کیا، اس کا تمہیں کوئی احساس نہیں، وہ تمہیں گناہ نظر نہیں آیا، اور آج آ کر مجھ سے پوچھتے ہو مکھی مارنے کا کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ اس لیے میرے دوستو، تمام صحابہ حضرت حسین سے پیار کرتے تھے، تمام مسلمان حضرت حسین سے پیار کرتے ہیں، لیکن پیار کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ان کی شہادت پر اپنے آپ کو مارے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ یاد رکھے، آپ تاریخ پڑھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، اچھی کتاب، ایسا نہ ہو کسی گمراہ کی کتاب پڑھ لے تو اور ہی گمراہی میں چلے جائیں۔ آپ مشورہ کریں، اچھی کتاب لیں، اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو اسلامی تاریخ کیا ہے۔ جب آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہی کوفے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا۔ مسلم ابن عقیل وہاں شہید ہوئے کوفے میں، حضرت علی کوفہ میں شہید ہوئے، حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کوفیوں نے غداری کی ان کے ساتھ، اور بعد میں اللہ کی طرف سے عذاب دیکھیے، اللہ نے یہ عذاب ان پر مسلط کر دیا کہ تم نے حضرت علی کو شہید کیا، تم نے حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا، تم نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ اب قیامت تک اپنے آپ کو مارتے رہو، پیٹتے رہو اپنے آپ کو۔ آپ کو معلوم ہے سامری نے کیا کیا تھا؟ اس نے بھی ایک ظلم کیا تھا، کوفیوں نے بھی ایک ظلم کیا۔ سامری نے جو ظلم کیا تھا، اتنا بڑا ظلم کیا کہ بچڑا بنایا اس نے، اور کہا کہ ھذا الہنا و الہ موسیٰ، یہی ہمارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے پہاڑ سے اور پوچھا آپ نے سامری سے، تو سامری نے کہا کہ مجھے ایک مٹھی ملی تھی اور وہ جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے ان کی ٹاپ کے نیچے سے اٹھا کر میں نے اس میں ڈال دی تو یہ آواز کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا غصہ بہت آیا ان کو، اور آپ نے فرمایا اے سامری، تو نے اس قوم کو شرک میں ڈالا، تو نے یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اب اللہ تعالیٰ اس ظلم کی وجہ سے تجھ پر ہمیشہ بخار میں اللہ تجھے مبتلا کر دے گا، ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا،
جو لوگ تجھ سے ہاتھ ملانا چاہیں گے، تیرے قریب ہونا چاہیں گے، تو خود کہے گا لا مساس لا مساس، مجھے ٹچ مت کرو، ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می۔ اللہ نے اس کو اس عذاب میں ڈال دیا۔ جس نے پیغمبر کو ستایا تھا، سامری کو اللہ نے اس عذاب میں ڈالا۔ جس نے پیغمبر کے نواسے کو ستایا، اللہ نے ان کو قیامت تک کے لیے اپنے آپ کو مارنے پیٹنے میں لگا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ بس وقت ہو چکا ہے اور سنتیں پڑھ لیں، اذان ہو چکی۔ جزاک اللہ۔